کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے پاس جب کوئی فقہی مسئلہ آتا تھا تو وہ اپنے کسی شاگرد کو انانومسلی مثال طور پر بھجواتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جا کے پوچھ کر آؤ کہ جعفر صادق کیا فتویٰ دیتے ہیں، اور جعفر صادق نے جو فتویٰ دیا اس کے مخالف فتویٰ دے کر وہ بیان فرماتے تھے کہ مثال کے طور پر اگر وضو میں یہ واجب ہے کہ آپ اپورڈ سے ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ دھوئیں، تو اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فتویٰ ہے، فتویٰ ان کے الفاظ کے مطابق، ورنہ تو یہ لوح محفوظ پر حکم خدا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ امام معصوم فتویٰ نہیں دیتے، امام معصوم حکم خدا کو بیان کرتے ہیں، لیکن عام اصطلاح کے مطابق اگر فتویٰ، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے تو مثلا ہمارا فتویٰ یہ ہوگا کہ نہیں، آپ کو دھونا اس طرح سے کہ آپ اوپر سے نیچے بھی دھوئیں، نیچے سے اوپر بھی دھوئیں، تبھی تو ایک مخالف فقہ ایجاد ہو سکے گی نا، ورنہ اگر سبھی میں سیم ہوگا تو مخالف فقہ کیسے ایجاد ہوگی؟ بات واضح ہے بہت۔ حتیٰ یہ کہ یہاں تک بات پہنچی، بعض فقہ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی کہ جب کسی نے پوچھا ان سے یا ایک اور امام اربعہ میں سے کسی امام سے کہ یہ بتلائیے کہ حالت نماز میں آنکھیں بند رکھ کے نماز پڑھیں یا کھلی رکھ کے نماز پڑھیں، بالخصوص سجدے کے عالم میں آنکھیں کھلی رکھیں یا بند رکھیں، اور انہوں نے بھجوایا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لیکن رسائی نہ ہو سکی اور یہ پتہ نہ چل سکا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کہ آنکھیں کھلی رکھیں یا بند رکھیں، ویسے نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ تو اس وقت رسائی چونکہ نہ ہو سکی تو اب مخالفت میں کیسے فتویٰ دیا جائے گا؟ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھیں تو فتویٰ ہونا چاہیے آنکھیں بند رکھیں، اور اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند رکھیں تو فتویٰ ہونا چاہیے آنکھیں کھلی رکھیں۔ تو انہوں نے کہا اس وقت میرا فتویٰ یہ ہے کہ ایک آنکھ بند رکھیں ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ 100% مخالفت ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ ہے نا ایک دشمنی حیدر کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔